السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامی آفیشل۔ آج منگل ہے 19 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ میں نے 3 ملکوں کی درخواست پر حملے کرنے کا پلان بنایا تھا، وہ روک دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ نہیں پانا گل نہیں سی گئی۔ اصل میں ٹرمپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ ایران نے اس بیچ میں ایئر ڈیفنس سسٹم تگڑا کر لیا ہے اور 2-4 طیارے بھی آپ کے مزید مار گرائے تو امبیرسمنٹ ہوگی۔ یہ کہانی میں اپنے اگلے ویلاگ کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ آج کا شام کا ویلاگ ملکی سیاست کے نام ہے، کیونکہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ سہیل آفریدی سی ایم کے پی ہیں، ایک طویل عرصے بعد اٹھے اور اڈیالہ جانے کی کوشش کی۔ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کچھ ویژولز ہیں میرے اسکرین پر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ صرف روکا جانا ایک خبر نہیں ہے کہ سہیل آفریدی وہاں گئے، کیونکہ آج منگل ہے، ملاقاتوں کا دن منگل اور جمعرات ہوتا ہے خان صاحب کے ساتھ۔ خبر انہوں نے اپنے جو ٹویٹ کیا اس میں ہے کہ وفاق نے اور پنجاب نے کیسے کے پی کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، گیس بند کی ہوئی ہے، گندم کی سپلائی بند کی ہے، ان کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ جو بشرا بیگم اور ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے ساتھ ایک خاموش مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ خبر بڑی اہم ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن آج اصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ میرے خیال پچھلے برس جون میں ٹک ٹاکر بچی تھی ثنا یوسف، تھی چترال کی لیکن اسلام آباد میں رہ رہی تھی، اس کا جیسے قتل ہوا تھا، اس بندے کو، اس بدبخت کو آج سزائے موت ہوئی ہے۔ وہ کیس پورا ڈسکس کروں گا۔ یہاں لاہور میں مزنگ مشہور علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ٹریفک پولیس وارڈن کھڑا ہے، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہ ایک خاتون کو بحث کرتے ہوئے تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے آج کس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کیا بدبختی آ گئی ہے۔ یہ وارڈن ہے، یہ مزنگ میں کھڑا، اور یہ خاتون ہے، یہ نئی وردی ہیں ان وارڈنس کی، سفید اور نیوی بلو۔ خاتون ایک باپردہ محسوس ہوتی ہیں اور یہ تھپڑ اس نے رسید کر دی ہے۔ اس کو جو معطل کر دیا گیا، یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان مسائل پہ بات نہیں کرتے۔ یہی نہیں بلکہ عارف والا میں جو تباہی مچی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ عارف والا میں انہوں نے کیا کیا، یہ بااثر لوگ ہیں، بدبخت جانور درندے عام بندے کو تھپڑ مار رہے ہیں مرغا بنا کے۔ یہ دیکھیے۔ بارکیف میں ذرا اس سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کا ذکر کروں گا، بڑی اہم آج یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک تو لوگ پوچھ رہے ہیں جی اچانک کیوں اٹھے اور کیا معاملہ درپیش تھا۔ اس پہ آنے سے پہلے آفریدی صاحب نے خود کیا کہا ہے۔ آفریدی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ لوگ جو مجھے روک رہے ہیں، کیا تم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ میں 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، بالکل منتخب سی ایم ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ نون لیگ کے حامی لوگ اس ویڈیو کے اوپر ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک وزیر اعلیٰ کا رویہ ایک ایس ایچ او کے ساتھ مناسب رویہ ہے؟ میرا سوال اس کے برعکس ہے، کیا ایک ایس ایچ او کا رویہ ایک منتخب سی ایم کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ یہ کسی اور صوبے کا سی ایم ہوتا تو کیا ایس ایچ او کی مجال تھی حرکت کرتا؟ بات ہوا ہے جو حق سچ کی بات ہے وہ بتانی چاہیے، کرنی چاہیے، سیاسی پسند ناپسند سائڈ پہ رکھ کے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ایک منتخب سی ایم اپنے لیڈر سے ملنا چاہ رہا ہے، ایک عرصے سے اس پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو آج وہ اگر آیا ہے تو آگے جانے دیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے 26 نمبر چنگی پر روک دیا گیا اور راستہ کھولو۔ انہیں تنبیہ کی، ان کا ہم بار بار آتے ہیں اور ہر بار عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کو اسے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے عوام کیا اتنے برے ہیں؟ پھر انہوں نے انگریزی زبان میں لکھا، دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز اسٹاپڈ اس ان اسلام آباد 26 نمبر چوک، اٹ از ناٹ اونلی این انسلٹ ٹو دا چیف ایگزیکٹو بٹ دی 46 ملین پیپل آف کے پی۔ اہم خبر جو میں کہہ رہا تھا انٹرو میں وہ یہ دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو گیس ہے کے پی کے حصے کی، جو خاص منصوبے کے تحت مختلف صوبوں کو ملتی ہے، سی ایم کے پی کے نے بہت اہم الزام لگایا ہے کہ وہ گیس روک دی گئی ہے۔ یہ بہت سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہے۔ وفاق کو اس کے اوپر جواب دینا ہوگا کہ یہ وہ الزام عائد کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ دوسرا یہی نہیں رکے، وہ کہتے ہیں پنجاب سرکار نے جو گندم ہے اس کی جو آمد و رفت ہے وہ روک دی ہے۔ حالانکہ بین الصوبائی جو ترسیل ہے وہ مخصوص حالات میں کچھ عرصے کے لیے روکی جاتی ہے کہ لوگ جب ذخیرہ اندوزی یا اس سے شارٹیج ہوتی ہے، لیکن یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آل آف دیز ایکٹس آر اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی فیڈریشن۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وفاق میں اگر آپ جڑے ہوئے ہیں صوبے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ایک صوبے میں گندم کی سپلائی بند کر دی جائے اور وہاں پہ گیس بند کر دی جائے۔ انہوں نے کہا میں ہوش کے ناخن لو ورنہ ہم وہ کر گزریں گے جو ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جو آئی سائٹ ہے 85% نیگلیجنس کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے، جس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ ہم امیڈیٹ ایکسیس عمران خان صاحب کی فیملی سے ان کی فیملی کے لیے مانگتے ہیں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی جو ہیں، پیمز اور شفا والے جو ایک بورڈ بنا ہوا ہے،
وہ ایک بار پھر ان کا چیک اپ کرنے گئے ہیں، 3-4 انجیکشن انہیں لگ چکے تھے، تو اس سلسلے میں زیادہ کوریج نہیں ہو سکی کیونکہ یہ جنگ کے بیچ توجہ ساری کی ساری ایران اسرائیل جنگ پہ رہی، یہ معاملہ اپنی جگہ ذرا نیچے چلا گیا. لیکن اب جب سے سائفر کی کہانی منظر عام پر ہے تو ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ ہمیں حرکت میں دکھائی دے رہی ہے، چاہے اسد کیسر کی آج پریس کانفرنس ہو یا سہیل آفریدی، پھر علیمہ بی بی کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا. بات یہ ہے کہ بشریٰ بیگم اور ان کے اہل خانہ جو ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی ایک زمانے میں ان کی اہل خانہ میل ملاقات کر سکتے تھے ان کے ساتھ. ان کی جو بیٹی تھیں محروم نساء یا بہو تھیں، مسنگ ایگزیکٹ کانٹیکٹس مجھے یاد دلا دیجیے گا، تو وہ اب یعنی وہ ملاقات کی اجازت انہیں مل سکتی ہے، کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، رابطہ کاری اڈیالہ کے ساتھ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بشریٰ بیگم کے جو اہل خانہ ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں یا اولاد ہے، وہ ملاقات کی صورتحال وہاں پہنچ سکتی ہے، اور مقصد یہ جو جاری کشیدگی اس میں کسی حد تک کمی لانا ہے. اور یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے انصار عباسی صاحب کی خبر کے بقول کہ وہ پھر اس میں سیاست نہیں کریں گے، یعنی جیسے ماضی میں وہ باہر آتی تھیں تو بیانات دیتی تھیں، تو بیانات دینے سے حکومت کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا اور پی ٹی آئی کو ایک ایندھن ملتا تھا اپنی جو بیانیہ یا اپنا جو بیان ہے پوائنٹ آف ویو اس کو تگڑا کرنے میں. تو اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی تحریری یقین دہانی ملے تو پھر ان کو ملاقات کی اجازت مل سکے. یہ سی ایم کے پی کا معاملہ، میں بڑی سادہ سی بات کروں گا، ٹو بی ویری آنیسٹ، دس از ناٹ دا وے. اس طرح سے نہیں روکا جانا چاہیے. آپ پہلے بتا دیں کہ جناب ملاقات نہیں ہو سکتی، تکلف نہ کریں. اول تو ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے. ایک منتخب سی ایم ہے جو اپنی قیادت کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ کی قیادت جب جیلوں میں تھی تو ان کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ ملاقات نہیں کرتے تھے؟ ملاقاتیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یاد آ گیا، یہ بشریٰ بیگم سے جو ملاقات کے لیے آتی تھیں وہ ان کی بھابھی بھی تھیں اور ان کی بیٹی بھی تھی. تم تصحیح میں کر رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ رویہ درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. ویسے بھی سہیل آفریدی اب حرکت میں اس لیے بھی آئے کہ بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا فرام ود ان دا پارٹی کہ ایز ایف وہ بھی علی امین گنڈا پور کی طرح کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں. اور اس تاثر کو دور کرنے کے لیے، ورکر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ انہیں عمران خان نے منتخب کر کے یہاں پر لائے تھے، انہوں نے کہا تھا تو ان کے لیے ضروری تھا. سو وقت بھی آن پہنچا تھا، اس لیے وہ باہر نکلے ہیں. لیکن اس سے کچھ زیادہ اس سے زیادہ آگے کچھ ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کا معاملہ ہے. باکیف ایک بڑا اہم مدعا ہے جو میں نے آج کے لیے رکھا ہے، اور اس پہ ہم نے آپ کو یاد ہے پچھلے برس تفصیلی کوریج بھی کی تھی. اس بدبخت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے عمر حیات، جڑاوالا سے اس کا تعلق ہے. یہ وہ لڑکا ہے جس نے ثنا یوسف جو ایک ٹک ٹاکر تھی بچی، وہ 17-18 برس اس کی عمر ہوگی اور ٹک ٹاک پہ بڑی مشہور ہو گئی. 1.8 ملین اس کے فالورز تھے. میک اپ اور لائف سٹائل انٹرٹینمنٹ پر مبنی ویڈیوز تھیں. چترال سے تعلق تھا، اپر چترال سے، لیکن یہاں G13-1 اسلام آباد میں آ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رہتی تھی بچی. اور 2 جون کو میرا خیال ہے 2025 کو یہ لڑکا جو ہے یہ اس کے گھر داخل ہوتا ہے. تب آپ کو یاد ہے پچھلے برس ہم نے ویلاگ میں ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ڈسکس کی تھیں اور وہ درست ثابت ہوئیں، تو اس کو قتل کر دیتا ہے. آج ہوا یہ ہے کہ یہ جج افضل مجوکا کی عدالت جو ہے ایڈیشنل سیشن جج، وہاں پہ یہ جاری تھا سلسلہ. 2 جون کو یہ گھر کے اندر قتل ہوتی ہے. 3 جون کو جڑاوالا سے یہ بندہ گرفتار ہوتا ہے. پھر 20 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوتی ہے. پہلی گواہی 25 ستمبر کو ڈلتی ہے. 31 گواہ مجموعی طور پر پیش ہوتے ہیں. 18 مئی کو یعنی کل افضل مجوکا جو ہیں سماعت ملتوی کرتے ہیں اور آج اسے سزائے موت سنائی گئی ہے. ڈکیتی کے ایک مقدمے میں اور 2 دیگر میں 10-10 سال کی قید علیحدہ ہے. یہ اس کی جو کالز تھیں ثنا کے ساتھ اور جو اس کی چیٹ تھی وہ برآمد ہوئی، فرینزک اس کا ہوا، وہاں سے ثبوت ملا. ہوا یہ کہ یہ اس کا جو وکیل ہے، آپ کو یاد ہے جب پچھلے برس یہ قتل ہوا تو یہ پکڑا گیا، تو تب بھی ایک طبقہ ایسا تھا جو اس لڑکی کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا، اس کو بری ذمہ قرار دے رہے تھے کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں تھی. یہ بڑی عجیب بحث ہے ہمارے معاشرے میں. یہ اپنی جگہ ہے کہ ہم نے پچھلے برس بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہے ہیں کہ کم عمر جو بچے بچی ہیں 18 سال سے، ان کی چیک اینڈ بیلنس پیرنٹس کو رکھنا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ کیا کرتے ہیں، کن لوگوں سے رابطے میں ہیں، کن سے ملتے ہیں. اس چھوٹی عمر میں اگر آپ اپنا کام کاج وسیع کر لیں گے اور آپ کی رابطہ کاری آپ کی پہنچ سے دور ہو جائے گی تو پھر یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں. میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، مذمت کر رہا ہوں، لیکن اس بچی پہ پوری ذمہ داری عائد کرنا زیادتی اور ناانصافی ہے. اس کی جان لی گئی ہے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے.
اس کے جو وکیل ہے اس نے کہا کہ جج صاحب کو کہ آپ اس لیے فیصلہ نہ کریں کہ آپ کو این جی اوز کا ڈر ہے. اس پہ مجوکا صاحب نے ڈانٹا، یعنی یہ پلی لے رہا تھا کہ آپ این جی او کے کہنے کی وجہ سے اس کو سزا دے رہے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا ثنا یوسف سے، میں نے تو اس سے ملا ہی نہیں، نہ میرا رابطہ ہے نہ میں نے اسے قتل کیا ہے. تو جج نے جو تفتیش آئی پڑی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ثنا یوسف کا جب موبائل ریکور ہوا اس موبائل میں آپ یہ بتائیں کہ کاکا کے نام سے ایک نمبر تھا، اس بچی نے اس کا نام کاکا کے نام سے محفوظ کیا ثنا یوسف نے. تو کاکا کون تھا؟ اور وہ نمبر جب ہم نے ٹریس کیا یا اس کی فرینزک کیا تو معلوم ہوا یہ تو آپ کا نمبر ہے جو سامنے کھڑا ملزم ہے کٹہرے میں. اس پہ یہ بدبخت خاموش ہو گیا اور اتنی تیاری اس کی کروائی گئی تھی کہ اس نے فوراً کہا جی میں وکیل کے علاوہ بات ہی نہیں کروں گا، وکیل میرا جواب دے گا. اور وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ این جی او کے ڈر سے فیصلہ سنا رہے ہیں، اور وکیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صحت جرم سے ہم انکار کرتے ہیں، قتل کیا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کے گھر گھسا، آنے سے پہلے فون کیا، فرینزک ملے، تمام ثبوت ملے، ان کے رابطہ کاری کے شواہد ملے، پھر جڑامالہ سے گرفتار ہوا اور اب آ کے کہتا ہے جی کہ میں نے تو رابطے میں نہیں تھا. وہ لڑکی کے موبائل سے اس کے موبائل سے ساری چیزیں مل گئیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹ از ایزیئر ٹو ٹریس. آپ کا موبائل فون جو ہے اگر آپ نے ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر رکھا ہے تو اگر فرینزک حکام چاہیں ٹریس کرنا آپ کی لوکیشن اور دیگر چیزوں کو تو وہ کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچے اور بچیاں جو کم عمر ہیں ان کو آگاہی دیں کہ یہ کام ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. بہت دکھ ہے مجھے، اس کی والدہ رو پڑی بیچاری کمرہ عدالت میں. تو بہرکیف اس کو لائف سینٹینس ہوئی ہے. اب جسٹس فار ثنا یوسف کا ٹرینڈ بھی چلا تھا جس کے بعد یہ کیس سامنے آیا اور اس کا فیصلہ ہوا. یہ مزنگ کی ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے اکثر صرف حکومتوں کی تعریفیں سنی ہیں. اچھا کام ہوگا تو بھائی ہم تعریف کریں گے، جہاں انصاف ملے گا، سڑکیں بنے گی، روزگار ملے گا، کام دھندہ آسان ہوگا، بالکل تعریف کریں گے، چاہے کے پی ہو، پنجاب ہو، جہاں بھی ہو. لیکن موضوع آتا ہی نہیں ہے، فرصت نہیں ملتی. دنیا بھر کے کارنامے ایسے خوفناک ہیں کہ اس طرح توجہ بالکل نہیں آ پاتی. اور ہمارا لینس ہمارے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، 70-80 دنوں سے ہم جنگ میں مصروف تھے، اسی کوریج کر رہے تھے. یہ مزان کے علاقے میں آپ دیکھیں پردہ سی خاتون ہے، بائک کا کوئی مسئلہ ہے اور یہ اس کے ساتھ بندہ موجود ہے، روکا گیا ہے اور یہ 2 پولیس اہلکار ہیں، ایک بزرگ ہے اور ایک اختر ہے اس کا نام. یہ جو دوسرا بندہ جس نے تھپڑ مارا ہے، دھکا دیا اور تھپڑ مارا ہے، اس کو سی ٹی او نے کر دیا معطل. میرا سوال پنجاب کی گورننس سے ہے، انتظامیہ سے ہے، پولیس سے ہے کہ یونیفارم تو چینج کر دیا آپ نے وارڈنس کا، سفید شرٹ دے دی، نیوی بلو پتلون دے دی، اوپر یہ جیکٹ بھی دے دی جو رات میں یلو کلر کی روشنی دیتی ہے. تو دماغ بھی بدل دینا تھا، تھوڑی ٹریننگ بھی کر دینی تھی، تھوڑی زبان بھی بہتر کر دینی تھی، تھوڑا ہاتھ بھی روک دینا تھا. یونیفارم بدلنے سے رویے تو نہیں بدلے ان کے. یونیفارم کے بدلنے سے کیا بدلا پھر، کیا فرق پڑا ہے؟ یونیفارم پہ لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ضرور آیا ہوگا لیکن اس سے کم پیسے لگا کے آپ ان کی تربیت بھی کر دیتے، آپ ان کا مزاج بھی درست کر دیتے، ان کو بتا دیتے کہ خاتون سے بیچ چوراہے کے سڑک کے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. یہ کیا کس طرح کون سا طریقہ تھا یہ کون سی گورننس ہے اور کون سی پولیسنگ ہے؟ معطل کر دیا، بس بات ختم ہوگی. اور پھر میں نے کچھ وارڈن سے بات کی، وہ پائن تو نہیں پتہ، گرمی سی لاہور 42 ڈگری 46 ڈگری گرمی چ کھلونا، ڈیوٹی کرنا، بندہ تپ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. بھائی کس نے کہا نہ کریں، کوئی اور کام کر لیں. فورس میں آپ آتے اس لیے ہیں کہ آپ کے اندر تپڑ ہو، ٹریننگ ہو کہ آپ مشکل حالات میں گرمی سردی میں ذمہ داری سر انجام دے سکیں. کھڑا ہوتا ہے نا بارڈر پہ سپاہی صبح و شام بھی، کیٹو میں بھی کھڑا ہوتا ہے، سیاچن میں بھی کھڑا ہوتا ہے، سبی کی گرمی بھی کھڑا ہوتا ہے. باقی لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ انوکھے لاٹ لیں ٹریفک وارڈنز میں. خیر یہ ایک میں نے عارف والا سے معاملہ اٹھایا تھا، اس کی میں مزید تحقیقات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا. یہ ویڈیو ہمارے کورسپونڈنٹ بتاتے ہیں کہ یہ تازہ ہے، لگ بھی رہا ہے کیونکہ سردیوں کپڑے نہیں ہیں. اور یہ کوئی گاؤں ہے 339 EB، یہاں یہ بعض سر کچھ لوگ ہیں بدبخت اور کسی عام بندے کے ساتھ کو پھڈا ہوا ہے اور اس کی جو درگت بنا رہے ہیں آپ دیکھیں، تھپڑ مار رہے ہیں، مرغا بنا رہے ہیں اسے، جوتے مار رہے ہیں اس کے سر پہ، ایک بچے کے کم عمر ہے، آپس میں پھڈا ہے، دیہاتی علاقہ ہے اور معمولی کہہ رہے ہیں تلخ کلامی ہے. ابھی تک کی جو اطلاع ہے میرے پاس، پولیس اس بارے میں کچھ بتا نہیں سکی اور نہ اس کی آ سکی ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے اور کیسی ہوا. لیکن یہ بھی اگر ویڈیو بنی ہے تو اب کافی ہے پولیس وہ کام کے لیے کس کی نشاندہی کریں، کہاں کی ویڈیو ہے. میں بتا رہا ہوں عارف والا کی ویڈیو ہے اور پتہ کریں یہ کیا ہوا ہے. یہ ہیں 2 اہم معاملات جس کے اوپر آج میں نے بات کرنی تھی. خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں.
ख्वाजा सार रफ़ीक वाला मामला ये था کہ خاتون ہیں جو سائرہ ان کا نام ہے میرے خیال ہے، تو انہوں نے یہ شیخ سائرہ، ان کی کل روتے ہوئے ایک ویڈیو آئی تھی کہ جی میں NCCI نے مجھے طلب کیا ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں کیسی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے خواجہ صاحب کے اوپر الزام عائد کیا. یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا جو پھڈا تھا اس میں ان محترمہ نے کہیں لکھا تھا کہ خواجہ صاحب یا ان کے کسی اہلکار کے وہاں پہ کوئی اپارٹمنٹس ہیں، اور اس کے اوپر جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ حرکت میں آئی ہے، نوٹس سرو کیا ہے. اس کے بعد یہ محترمہ جنہوں نے الزام لگایا خواجہ صاحب کے اوپر کہ جن کے وہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی ڈیلیٹ کر دیا اور معافی کی ویڈیو بھی جاری کر دی. لیکن خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میرے نام، میرے خاندان کے نام یا میرے کسی مینیجر کے نام کانسٹیٹیوشن 1 اپارٹمنٹس میں سرمایہ کاری یا کسی ملکیت کا ثبوت ہے تو وہ پیش کریں، اپنی جان چھوڑیں ورنہ قانون کا سامنا کریں. وہ بھی پیچھے ہٹنے سے انکاری ہیں، لیکن ان کا میں ذاتی پھڈا نہیں ہے. محترمہ اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی ڈیلیٹ کر چکی ہیں اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر چکی ہیں. یہ بڑا المیہ ہوا پچھلے 8-10 برسوں پاکستان میں، منہ اٹھا کے الزام لگا دیا، جب ثبوت نہ ملا تو اس کے بعد پھر منتیں، ترلے، ویڈیوز، معافی تلافی. UK میں بیٹھے کچھ لوگوں نے معافیاں مانگی، باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز نے معافیاں مانگی، لیکن عوام کو جب چورن بیچیں گے تو ایسا چورن بیچیں گے کہ پتہ نہیں اللہ کی پناہ. اور عوام بھی ایسے دلچسپ ہیں ہمارے کہ وہ چورن بائی کر لیتے ہیں. اب خواجہ سار رفیق کی سیاست سے آپ کہیں کہ اچھی سیاست نہیں ہے، لیکن آپ اگر الزام لگائیں کہ خواجہ سار رفیق کے پاس اپارٹمنٹس ان کے مینیجر کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر اب بھگتیں. اللہ حافظ.